اقرار الحسن یہ آپ کے منہ پر تھپڑ ہے۔ ذاکر نائک کو غلط ثابت کرنے کے لیے ان سو کالڈ لبرلز نے وہ باتیں کی جو کرنی ان کو زیب نہیں دیتی تھیں۔ اس حد تک یہ آگے گزر گئے کہ یہ قرآن کے بھی اگینسٹ آ کے کھڑے ہو گئے، یہ اللہ اور اس کی بات کے اگینسٹ آ کے کھڑے ہو گئے، اور یہ سب کرتے ہوئے یہ بھول گئے تھے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ انسان نما بھیڑیوں کا معاشرہ ہے، بلکہ شاید بھیڑیوں کا معاشرہ کہنے کی بجائے گدھوں کا معاشرہ کہنا چاہیے جو مردار کھاتے ہیں، کیونکہ اس معاشرے کو مردار کھانے کی عادت پڑ چکی ہے، انصاف نہیں ہے اور نہ ہی کوئی قانون ہے۔ ہر طرف گدھ اڑ رہے ہیں جو کہ مردار ڈھونڈنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ہمیں کوئی مردار مل جائے، کوئی حرام کام کرنے کو مل جائے اور ہم وہ فوراً کر لیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ماڈرن کرٹک۔ اس کا ریئیکشن بہت ہی دکھی دل کے ساتھ دے رہی ہوں، بہت افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ اقرار الحسن ہو گیا، مبشر لقمان ہو گیا، عفت عمر ہو گئی، اس جیسے وہ لوگ جن کے پاس بہت بڑی بڑی فالوئنگ ہے اور ان کے پاس بہت پاورفل مائکس ہیں بات کرنے کے لیے، اور ان کے پاس تھوڑی پاور بھی ہے، چاہے وہ میڈیا کی پاور ہی کیوں نہیں ہے، ان لوگوں نے، ان جیسے لوگوں نے پاکستان کو اپنی جاگیر سمجھ لی ہے۔ ہر غلط، ہر صحیح بات پاکستان کے ماتھے پر ٹائٹل کی طرح چپکا دیتے ہیں۔ ذاکر نائک کی بات کو کنڈیم کرنے کے لیے، ان کے اگینسٹ کھڑے ہونے کے لیے یہ لوگ یہ بھی بھول گئے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ قرآن اور حدیث کی کر رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کر رہا ہے۔ تو کیا خالق سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں آپ کہ کیسا آپ لوگوں کی ذہنیت ہے، کیسی آپ کی سوچ ہے؟ وہ اللہ جس نے بنایا ہے انسان، اگر وہ کہہ رہا ہے کہ پردہ ضروری ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آدمی اور عورت جو ہیں وہ زیادہ دیر ایک ساتھ نہیں رہ سکتے یا ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل اور دماغ میں غلط باتیں آتی ہیں، تو کیا آپ انسان اللہ سے زیادہ جانتے ہیں؟ اور جب اللہ کے اگینسٹ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے منہ پر تھپڑ سیدھ کرتا ہے، آپ ہی کے معاشرے کے گدھوں اور بھیڑیوں کو دکھا کے۔ یہ جو پنجاب گروپ آف کالجز کا واقعہ ہے، جو بچی بیچاری کے ساتھ ریپ اٹیمپٹ کی گئی ہے، وہ وکٹم ہے، کیا یہ کسی درندے مرد کا نشانہ نہیں بنی بچی؟ تو ہوا کچھ یوں تھا کہ ذاکر نائک نے جب یہ کہا کہ عورتیں جو ہیں، میں عورتوں کے ساتھ انٹرویو اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ عورتوں کو آپ ایک تو گناہ ہوتا ہے اور دوسرا اسلام منع کرتا ہے کہ جب آپ زیادہ دیر تک کے لیے کچھ 20-25 منٹ کے لیے ایک ہی عورت کو مسلسل دیکھتے رہتے ہیں تو آپ کے دل میں غلط خیالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بدلے میں ان سو کالڈ، میں انہیں گھٹیا لوگ کہوں گی، ایسے لوگ کہوں گی جن کی نہ اپنی کوئی آئیڈیالوجی ہے، نہ ہی اپنی کوئی سوچ ہے، نہ ہی کوئی اپنی ذہنیت ہے، نہ ہی کوئی اپنا مذہب ہے، نہ ہی کوئی اپنی پہچان ہے، کیونکہ کسی کی اپنی پہچان ہو، کسی کا اپنا کلچر ہو، کسی کے اپنے نارمز ہوں تو ان کے پاس ایک بیس ہوتی ہے جس کے اوپر وہ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں، تو ان کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرف سے انہیں 2 روپے زیادہ ملتے ہیں، یہ تو ہر تھالی کا بینگن ہے، ہر وہ تھالی جو ان کو 4 پیسے زیادہ دیتی ہے یہ اس میں الٹ کے گر کے ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال تو انہوں نے اس کے خلاف باتیں شروع کر دی۔ انہوں نے کہا جی کہ ذاکر نائک کی اپنی سوچ بہت گندی ہے، ذاکر نائک تم پاکستان آئے کیوں ہو، تم پاکستان سے واپس چلے جاؤ، تم چلے جاؤ تو بہت اچھا ہوگا ہمارے لیے۔ تم ہوتے کون ہو؟ Who are you to say this to ذاکر نائک؟ آپ کون ہیں جو ذاکر نائک کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ؟ آپ نے انہیں بلایا ہے یا وہ آپ کے گھر میں آئے ہیں؟ تو اس لیے جو ہے نا، اپنی آواز کو سوچ کے، سمجھ کے، تول کے بولتے ہیں۔ آج کل یہ ہمارے معاشرے کا المیہ بن گیا ہے، یہ ہماری جنریشن، ہمارے پاکستانیوں کا مسئلہ بن گیا ہے کہ یہ اتنے زیادہ ہائپر ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور جس طرح کا معاشرہ ہمارا ہو چکا ہے نا، ہر روز کبھی کوئی زینب ریپ ہو جاتی ہے، کبھی کوئی 5 سال کی بچی ریپ ہو جاتی ہے، کبھی کوئی 10 سال کی بچی ریپ ہو جاتی ہے، کبھی کوئی اسکول کالج کی بچی ریپ ہو جاتی ہے، کبھی آپ کی یونیورسٹیز میں لڑکیاں خودکشیاں کر رہی ہیں۔ تو اس معاشرے میں جو بات یہ ذاکر نائک نے کی تھی،
اگر آپ لوگ تھوڑی سی بھی شعور رکھتے، تھوڑا سا بھی عقل رکھتے، تو آپ لوگ اس بات کو پروموٹ کرتے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، کہتے کہ واقعی جس طرح پہ جس تیزی سے ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے نا، ہمارے معاشرے کے لیے یہی واحد ذریعہ ہے کہ یہ واپس انسانوں کا معاشرہ بن جائے، بھیڑیوں کا، درندوں کا، جنگلی جانوروں کا معاشرہ جو بن چکا ہے نا، اس کو سدھار پیدا کرنے کے لیے یہی ایک واحد حل ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ لوگوں نے کیچڑ اچھالنی شروع کر دی۔ آپ لوگ یہ بھول گئے کہ آپ لوگوں کا معاشرہ تو درندوں کا معاشرہ ہے، آپ لوگوں کا معاشرہ تو گدھوں کا معاشرہ ہے، مردار کھانے والوں کا معاشرہ ہے، جو اپنی بہن بیٹی کو گھر بٹھا کے اور دوسرے کی بہن بیٹیوں پہ نظر رکھتے ہیں۔ کیا تم لوگ جو 10 12 شادیاں ہر روز ڈائیورس، ہر روز دوسری ایک نئی لڑکی کے ساتھ شادیاں کرتے پھر رہے ہو؟ کیا تم لوگ کس چیز کے لیے شادیاں کر رہے ہو؟ کس چیز سے امپریس ہو کے آخر اپنی بیوی چھوڑتے ہو اور نئی سے شادی کر لیتے ہو؟ تو خدا را تم لوگ اپنی ویلیوز کو پہچانو اور اپنی لیمٹس میں رہنا سیکھو۔ تم لوگ ایک بہت چھوٹا طبقہ ہو پاکستان کا، اور تم لوگ پاکستان کو نہیں کر رہے ہوتے ہو پریزنٹ، بلکہ تم لوگ کر رہے ہو ایک سو کالڈ لبرل سوچ کو پریزنٹ، وہ والے فیمنزم کو جو میرا جسم میری مرضی والا فیمنزم ہے، یا اس ایجنڈے کو کہ جس میں آپ لوگوں کو یہ اس چیز کے لیے پیسے ملتے ہیں کہ آپ اگینسٹ اسلام بات کریں، آپ پاکستان میں وہ نارمز اور کلچرز جو پروموٹ کریں جو کہ پاکستان کے ہے ہی نہیں ہیں، جو فحاشی پھیلاتے ہیں، جو بیرا روی پھیلاتے ہیں، جو فحاش گوئی پھیلاتے ہیں، جو لڑکیوں کو اور آدمیوں کو اور عورتوں کو جانور بنا رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے عورت کا جسم جو ہے نا وہ مارکیٹنگ کا ٹول بنا لیا ہے۔ آپ لوگ اس لیے عورت کے پردے پر، یا کوئی بھی جو عورت کے حق میں بات کرتا ہے یا یہ بات کرتا ہے کہ مرد اور عورت جو ہیں ان کے اندر ڈیوٹیز جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں، ان کے اکارڈنگ کرنی چاہیے، یا کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ عورتوں نے اس پہ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا تو ہم اپنی نظروں کا زنا کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے جو ہے نا پھر آپ لوگوں کی جو سو کالڈ لبرل باسز ہیں نا، وہ آپ لوگوں کو پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں اور آپ لوگ اپنے ان کے ایجنڈے کے اکارڈنگ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو اقرار الحسن میں اچھا سمجھتی تھی، آپ کو بہت دیکھتی تھی، بہت سنتی تھی، مجھے لگتا تھا کہ آپ واقعی میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ ایکسپوز کرتے ہیں، لیکن آج یہ ایک کانٹینٹ بنا کے آپ خود ایکسپوز ہو گئے ہیں، اور یہ جو پنجاب گروپ آف کالجز میں ہوا ہے نا، یہ آپ کے منہ پہ ایک تھپڑ پڑا ہے کہ یہ ہے اصل حقیقت تمہارے معاشرے کی، جو تم چھپاتے ہو اور تم نہیں بتاتے ہو، اور تم اس کو ایسا ہی رکھنا چاہتے ہو، اسی لیے جو ہے نا یہ ایسی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کو تھوڑا سا بھی امپروو کرنا چاہتے ہو نا تو یہ بہت تیزی سے بہت جلدی امپروو ہو سکتی ہے، لیکن نہیں، اگر یہ امپروو ہو گئی تو آپ لوگ پھر کس پہ روز سٹوری بنائیں گے؟ آپ کہاں سے کانٹینٹ لائیں گے؟ تو آپ اپنا یہ کانٹینٹ ختم ہو دینے تو نہیں نا چاہتے؟ آپ کیوں چاہیں گے کہ معاشرے میں اصلاح ہو جائے، معاشرے کا فائدہ ہو جائے، معاشرہ ترقی کر جائے؟ تو آپ لوگوں کا کانٹینٹ ختم ہو جائے گا، آپ اپنا کانٹینٹ تو ختم نہیں کریں گے نا۔ آپ کو تو روز ایک زینب چاہیے جس کا ریپ ہو اور آپ اس کے اوپر ویڈیوز بنائیں اور آپ کو ویوز ملیں۔ آپ کو تو روز ایک کالج میں، ایک یونیورسٹی میں بچی خودکشی کرتی ہوئی یا بلیک میل ہوتی ہوئی یا ریپ ہوتی ہوئی ملنی چاہیے تاکہ آپ کا کانٹینٹ بنتا رہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں بیٹیاں اور بہنیں بٹھا کے تو کس طرح اس حد تک گر جاتے ہیں، کس طرح اس حد تک گر جاتے ہیں۔ خدا را ایسے مت کریں۔ اگر آج کسی اور کی بچی کسی درندے کا نشانہ بنی ہے نا، کسی گدھ کا نشانہ بنی ہے، تو کل کو آپ کی بچی بھی کسی درندے کا، کسی گدھ کا نشانہ بن سکتی ہے۔ اگر اپنی بچیاں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں نا تو دوسروں کی بچیوں کی بھی حفاظت کریں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کی بیٹیوں پہ کوئی میلی نظر نہ ڈالے تو دوسرے کی بیٹی پہ میلی نظر نہ ڈالیں، دوسرے کی بہن بیٹی کی حفاظت کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئے ولاگ کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔